الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، حلال روزی کے بارے میں آج گفتگو کریں گے کہ رزق حلال کیوں ضروری ہے۔ رزق یہ اپنی مرضی سے نہیں ملتا، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ کی زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہاں تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زمین کے اوپر مقصد کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ بڑے بڑے جانور ہیں، حتیٰ کہ وہ سمندروں کے بیچ کے جاندار ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، یعنی اپنے اللہ نے ذمے لیا ہے کہ جن کو زندہ کیا ہے ان کو رزق پہنچانا ہے۔ پتھروں کو کئی دفعہ توڑا جاتا ہے تو بیچ میں سے زندہ جانور نکل آتے ہیں، سمندر کے پانیوں کی تہوں کے اندر جاندار موجود ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ یہ زمین کی کھدائی کرو بلڈنگوں کے لیے، نیچے سے بے شمار کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، انہیں اللہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تم سب سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کا یہ تقاضا ہو کہ تم اللہ کو کچھ کھلاؤ یا کوئی اللہ کو کچھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں خود طاقتوں والا ہوں، سب کو رزق دینے والا ہوں۔ اب جب رزق اللہ نے دینا ہے تو پھر اب اللہ کا حکم ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم نے رزق جو کھانا ہے وہ پاکیزہ بھی ہو، طیب بھی ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اگر حلال کمائی کر کے جائز پیسوں سے جو طیب نہیں خریدو گے، ناپاک خریدو گے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے حلال کمائے ہیں محنت کر کے، اس کے ذریعے سے خنزیر کا گوشت کھاؤ گے خرید کے تو بھی حرام ہے، یا
پیسے غلط کمائے ہیں حرام کے اور چیز حلال خرید رہے ہو تو بھی غلط ہے. چیز بھی پاکیزہ ہو، مال بھی حلال ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے حلال اور پاکیزہ کھانا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ طیب اور پاکیزہ مال کے لیے کوشش کرنی ہے، تگودو کرنی ہے. بعض صوفی قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس رزق جو اللہ نے دے دیا بس. بھئی اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ تم حلال رزق کو تلاش کرو. نیکی ہے یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اللہ کے جو نبی تھے وہ رزق حلال کمانے کے لیے مختلف کام کیے، انہوں نے مختلف شعبوں کو اپنایا ہے، مزدوریاں کی ہیں. کسی نے تجارت کی ہے، کسی نے کسی چیز کو بنایا ہے، کسی نے محنت مشقت کی ہے. اور کام کرنا دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے علاوہ باقی ٹائم تم معاش کے لیے، کمائی کے لیے نکلو، حلال روزی کمانے کے لیے نکلو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات لباس ہے، اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے ساری کائنات کو، اور یہ سکون کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، تھکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے ہے، روزی کمانے کے لیے ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کا تذکرہ کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے نا نماز جمعہ کے لیے، مرادی اذان دینے والا اذان دے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ وازر البیع، لین دین کام چھوڑ دو. مطلب کیا ہے کہ جمعے والے دن بھی جمعے سے پہلے تم اپنا کام، کاروبار، محنت، لین دین کر سکتے ہو اور کیا کرو. جب جمعے کی آواز آئے تو وازر البیع، سارا کچھ چھوڑ دو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا کام ہے تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. اور جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو، پڑھ لو، تو پھر کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ پڑھ لو پھر اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ روزی تلاش کرو، محنت کرو، ڈھونڈو اللہ سے رزق. اس لیے حلال روزی اس لیے ضروری ہے کہ بھئی جو قسمت میں روزی ہے اگر تم محنت کرو گے وہ مل کے رہے گی. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو روزی انسان کی قسمت میں ہو نا، وہ انسان کا پیچھا کرتی ہے. جتنا مرضی بندہ جان چھڑائے، جتنا مرضی بھاگے، وہ روزی اس کو مل کے رہے گی. ہاں البتہ محنت تگو دو شرط ہے. اور اگر جو قسمت میں تھی محنت کرنے سے ملنی تھی، تو بندہ اگر طریقہ حرام کا اپنا لے، طریقہ غلط اپنا لے، تو بیوقوف نہیں ہے. جو ملنا تھا وہ تو ویسے بھی ملنا تھا،
اور یہ طریقہ ہی غلط اپنا لے. اس لیے حلال روزی ضروری ہے کہ جو حلال ہے وہ ملنی ہے، جو قسمت میں ہے وہ ملے گی. اور اگر تم اس کو حرام ذریعے سے حاصل کر لو تو بدقسمتی ہے، بدبختی ہے. پھر حلال روزی جو کماتا ہے بندہ، اس کے اثرات ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، صحت کے حوالے سے بھی، خاندانی طور پر بھی، اور آخرت کے حوالے سے بھی. بندہ سمجھے کہ میں حرام مال کھاؤں گا اور حرام مال کھانے کے بعد میرا عبادت کے اندر دل لگ جائے گا، یا میں حرام مال کھاؤں گا اور میری عبادت قبول ہو جائے گی. حرام مال کھانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام مال کھانے کے بعد عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال کھانے کے بعد دنیا کی زندگی بے سکونی ہو جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، طبیعتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، صحتیں خراب ہو جاتی ہیں. اور طیب اور پاکیزہ مال کھانے سے، حلال مال کھانے سے یہ زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوتی ہے، بوجھ محسوس نہیں ہوتا. حلال طیب مال کھاؤ گے، اپنی اولاد کو کھلاؤ گے، ان کی نسلوں تک آگے جو چلیں گی، تم دنیا سے جا چکو گے، اس کا تمہیں فائدہ ملتا رہے گا. اور اگر اپنی اولاد کو حرام مال کھلا لیا تو وہ اولاد ہی تمہارے لیے وبال بن جائے گی. اس لیے تگ و دو کر کے، محنت کوشش کر کے پاکیزہ روزی حاصل کرنی چاہیے، حلال روزی حاصل کرنی چاہیے. خود بھی حلال اور طیب مال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اولاد کو بھی طیب اور حلال مال کھلانا چاہیے. اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ باتیں ضروری ہیں کہ کہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد حرام مال کمانے کا ذریعہ تو نہیں اپنا لے گی. جتنے بھی حلال اور طیب مال کمانے کے ذرائع ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا لو. بے شمار حلال ذرائع ہیں مال کمانے کے، بڑی وسیع زمین ہے اللہ کی. اور جو رستہ مال حرام کمانے کا ہے اس سے بچ جاؤ، کتنا ہی آسان کیوں نہ لگتا ہو، کتنا ہی زیادہ رزق کیوں نہ ہو. حرام کا مال تمہاری آنکھوں سے حیا ختم کر دے گا. حرام کا مال کھلاؤ گے، تمہاری اولاد کے اندر سے حیا یوں ختم ہو جائے گی کہ ان کی آنکھوں میں تمہاری اپنی حیا بھی نہیں رہے گی. حرام کا مال کھانے سے غیرت ختم ہو جائے گی، نسلیں بے غیرت ہو جائیں گی، نسلیں بے حیا ہو جائیں گی. اور حلال مال جب کھایا جائے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی. خود کھاؤ گے، اللہ تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے گا. اولاد کو کھلاؤ گے، اللہ اولاد کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے گا. حلال مال کھلاؤ گے تو وہ اولاد تمہاری تو حیا کرے گی، لوگوں کی بھی حیا کرے گی. حرام کھلاؤ گے تو لوگوں کی بھی حیا نہیں کریں گے، تمہارے گریبان بھی پکڑیں گے. اس لیے مال طیب بھی
یعنی طیب اور پاکیزہ بھی اور حلال بھی، یعنی جو مال کمائی کرنی ہے وہ بھی حلال ہو، جو چیز آگے کھانی ہے استعمال کرنی ہے وہ بھی پاکیزہ ہو۔ اگر مال حلال نہیں ہے تو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ استعمال کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر مال حرام ہے، جو کمائی حرام ہے، تو پاکیزہ چیزیں جس طرح کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں، اسی طرح حرام کا مال کما کے تو پاکیزہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، اور حلال مال کما لو، کمائی حلال کی ہے لیکن آگے سے مال پاکیزہ نہیں استعمال کر رہے ہو، چیزیں پاکیزہ نہیں کھا رہے، شراب پی رہے ہو، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں، کمائی بھی حلال ہو، استعمال بھی درست ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگنے والا ہے نا، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ خاص نشان ہوگا، اور بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، سوال کرنے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1000 درجے بندہ بہتر ہے جو محنت کرتا ہے، کپڑے گدلے ہو جائیں، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، محنت کر کے کھاتا ہے، اللہ کو مانگنے والے سے 1000 درجے وہ بہتر ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے ایک محنت کرنے والے نے سلام لیا، اس کے ہاتھ کھردرے تھے، چڑنیاں پڑی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کیا کرتے؟ اس نے کہا محنت۔ ایک روایت کے مطابق تو ہے کہ سینے سے لگایا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس محنت کرنے والے کے ہاتھ کھردرے ہاتھوں کو، چنڈیوں والے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ یہ ہاتھ میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس لیے حلال روزی کمانے میں کوئی عار نہیں ہے، حلال روزی کمانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی کام کر رہے ہو یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے، یہ ٹھیک ہے، اور بس۔ اللہ تعالی کوشش کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام حلال روزی تلاش کرنے والوں کو اپنے خزانوں سے وافر رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔